لیکن انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات گیس وغیرہ ہوتی ہے پیٹ میں، تو اس کو روکے رکھنا کہ وہ بے وضو دوبارہ کون کریں، اسی میں نماز پڑھ لیں گے، یا حالت نماز میں ایسی کیفیت ہو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ فقہائے کرام نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے حدیث کی روشنی میں کہ انسان کو توجہ کسی طرف جا رہی ہو، یعنی پیشاب کی طرف، استنجے کی طرف یا گیس کی طرف، اور وہ نماز ادا کر رہا ہو، تو نماز میں تو بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ تو اگر ان گندی اشیاء کی طرف توجہ ہوگی تو یہ لازم سی بات ہے، یہ فراد چیز ہے اور بے ادبی ہے، اور اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ پیشاب روک کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہاں یونان میں کافی ٹھنڈ ہوتی ہے، اکثر ایک وضو سے 2-3 نمازیں پڑھنے کی کوشش ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر عصر کے لیے وضو کیا تو اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس دوران اگر پیشاب آتا ہو تو اسے روک کر رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نماز کے بعد جا کر کریں گے۔ اگر پیشاب روک کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ الماس صاحب یونان سے۔ بہت تیز اگر پیشاب آ رہا ہے نا تو پھر روک نہیں سکتے اس کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً اس بارے میں حدیث ہے کہ مدافعات اخبثین کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ اس سے نماز میں دل نہیں لگے گا۔ ہلکا پھلکا آ رہا ہے وہ تو 24 گھنٹے ہر آدمی کو تھوڑا بہت مسانے میں پیشاب تو ہوتا ہی ہے، وہ تھوڑا یعنی ہلکا پھلکا ہے، پریشر زیادہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نماز میں دل لگا رہے گا میرا، بار بار پیشاب کی طرف توجہ نہیں جائے گی نماز میں، تو پھر آپ روک کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر پریشر سے آ رہا ہے تو پھر آپ وضو کر لیں، پیشاب کر کے دوبارہ وضو کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردیوں میں وضو سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردیوں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، بہت تیزی سے گناہ جھڑتے ہیں سردیوں میں وضو کرنے سے، تو یہ فضیلت ہے۔ نماز کے دوران ہوا خارج ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور اکثر نماز کے ٹائم یا نماز کے اندر ہوتا ہے، کیا ہر وقت نماز توڑ دیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اسے ایک ایسا کام یاد دلاتا ہے جو کام وہ بہت دنوں سے بھول چکا تھا، وہ جب اسے یاد آتا ہو۔ خشوع نماز خراب کرنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب انسان وضو کرتا ہے، بلکہ حدیث میں وضو کے الفاظ، وضو کر کے اٹھتا ہے تو شیطان بولتا ہے تیری ہوا خارج ہو گئی، تیری ہوا خارج ہو گئی، یہ صرف وسوسہ ہے، یاد رکھی۔ تو کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں؟ ایسا ہوتا ہے وضو کرنے کے بعد ہی لگتا رہے ہوا خارج ہو گئی؟ تو آپ سے فرمایا جب تک کہ آواز نہ آئے یا بدبو نہ آئے وضو نہیں ٹوٹتا انسان کا۔ کتنا اچھا اصول بتا۔ یقین کرنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہو سکتی کرائٹیریا، دونوں بتا دی۔ شک کے بنیاد، تو آپ کا سوال ہے شک ہوتا ہے آپ کو، شک کے بنیاد پہ کوئی وضو نہیں ٹوٹتا کسی کا، کتنے بار شک آنے دو، 1000 بار لگ رہا پیٹ میں گڑ گڑ آواز ہوئی، کچھ نہیں ہوتا، ایسے وضو نہیں ٹوٹا آپ کا جب تک یقین نہ ہو کہ ہوا خارج ہو۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ورنہ یہ بنیادیں بہت سے لوگ شک کی بنیاد پہ نماز توڑ دیتے۔ لہٰذا جب تک آپ کو شک ہے، چاہے وہ ہر وقت ہوتا ہے یا نماز کے وقت ہوتا ہے یا نماز کے بعد، یہ وسوسہ ہے، اس کا ٹینشن مت لیجیے۔ جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ آپ کا جو ہے ہوا خارج ہو گئی تب تک آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، نماز میں انشاءاللہ کوئی کمی اور کمزوری نہیں آئے گی۔ سردیوں میں اگلی نماز کے لیے نیا وضو کرنے سے بچنے کے لیے اکثر لوگ پیشاب روک لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اگر بہت شدید نہیں آیا ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 2 خبیث چیزوں کا جب زور ہو تو نماز نہیں ہوتی، ایک پخانہ اور ایک پیشاب۔ لیکن زور ایک ہوتا تھوڑا بہت پیشاب، یعنی ایسا پیشاب کہ جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں توجہ نہ بٹے، آپ کو درد نہ ہو۔ ظاہر ہے پیشاب کرنا بھی تو ایک پورا تردد ہے نا سردیوں میں، پھر پیشاب کر کے تو خالی مسئلہ نہیں ہوتا نا، پھر وہ قطروں والا بھی ایشو ہوتا ہے، آپ نے پورا استنجا کرنا ہے، وہ آپ قطروں کی بیماری اور وہ سارا میرا کلپ دیکھ لیں، بیماری کیا ہر بندے کو ان استنجے میں وہ پورا استبرا والا ایشو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک ایشو ہوتا ہے۔ تو اگر بہت سخت نہیں ہے تو آپ روک سکتے ہیں، اگر سخت ہے پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی، پھر تو آپ کو فارغ ہونا ضروری ہوگا۔ یہ اجتہاد ہے، آپ نے خود کرنا ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو